السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو میں آ گئی ہوں اپنے وعدے کے مطابق سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ، جو کہ ہے مرم خائزان اسپیشل رومانٹک ایپیسوڈ۔ تو بچے لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں اور بڑے لوگ اس ایپیسوڈ کو اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہ پڑھنا چاہیں تو وہ اسکپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میری باتوں سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں تو میوٹ کریں، خود پڑھیں، اور اگر میری باتیں زیادہ لگ رہی ہیں تو میری باتوں کو اسکپ کر دیں، کیونکہ باتیں تو میں کروں گا۔ اور ابھی میں نے ناول پوسٹ کیا ہے، جو کہ پچھلی قسط تھی 17 ایپیسوڈ نمبر، وہ میں نے جسٹ ابھی پوسٹ کی ہے۔ جب تک آپ لوگ اس کو ریڈ کرتے ہیں تب تک انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ، کیونکہ یار باہر نا بہت تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے، تو ابھی وہ جو ہوا کا میوزک ہوتا ہے نا، گر 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 گر، تو وہ میری ایپیسوڈ میں بیچ میں آ جاتا ہے، اور پھر میرے جو ریڈرز ہیں جو کہ خاص کر ٹوٹیوں میں مطلب ہیڈ فونز میں سنتے ہیں، ان کے نا بہت وہ اریٹیشن والی آواز ان کے کانوں میں لگتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم جلدی کر لیں، یار اندر تو اتنی گرمی ہے، میرا اندر بیٹھنے کا بالکل دل ہی نہیں کرتا، تو میں تو باہر بیٹھ کے ریکارڈنگ کرتی ہوں ٹھنڈی ہوا میں، ساتھ میں ہوا کے مزے بھی لیتی ہوں۔ لیکن ابھی ہوا تیز ہو رہی ہے، تو جب ہوا تیز ہو جاتی ہے تب موبائل کے جو وہ ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، اور تیری بجلی بند ہو گئی، نہیں یہ نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں اسپیکر۔ ہاں، اسپیکر جو ہوتا ہے اس کے اندر آواز چلی جاتی ہے، اور اگر آواز اس کے اندر چلی جاتی ہے تو پھر بہت گندی سی آوازیں، ایسے بھوتیا قسم کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ، ہم آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے سرپرائز ایپیسوڈ تو نہیں کہوں گی، کیونکہ بیچ میں ایک ایپیسوڈ مسنگ تھی، تو اس ایپیسوڈ کی میں بھرپائی کر رہی ہوں آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ مرم خائزان اسپیشل رومانٹک ایپیسوڈ، قسط نمبر 18، تحریر عریج شاہ۔ اے بھائی، فضول سا آدمی نہ ہو تو میرا کیا دماغ خراب ہے جو میں ایک چیتے کے منہ میں جا کر ہاتھ ماروں گی؟ پیار سے بات کرنی چاہیے تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے خود کسی چیز سے ڈرتا ہی نہ ہو۔ پہلے ایک انسان کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور اوپر سے وہ اس چیتے کو میرے پیچھے لگا رہا ہے۔ کیسے کہہ رہا تھا کہ 2 دفعہ کمرے کے باہر سے ہو کر گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، ورنہ تو وہ مجھے کھا جاتا اور پیٹ بھی نہ بھرتا۔ اتنا بڑا بچہ! یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کون سے کاموں پر لگا دیا ہے؟ اتنے خطرناک جانور کو وہ اپنا بچہ کہتے ہیں؟ توبہ توبہ، استغفر اللہ، میں تو کبھی اس کے سامنے بھی نہ جاؤں۔ پیار سے بات کرو، اسے دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول جاتا ہے، اور وہ اداس ہے۔ ایسا جانور اداس رہے تو ہی بہتر ہے۔ توبہ توبہ، یا اللہ جی، پلیز اسے میرے سامنے مت لائیے گا، ورنہ میری تو سانسیں رک جائیں گی۔ یہ گینگسٹر جی گھر واپس آئیں تو ان سے بات کرتی ہوں۔ میں ان کو صاف صاف کہہ دوں گی کہ مجھے اس جانور سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اسے قید ہی رکھیں، اسی پنجرے کے اندر، اسے باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ جی وہ میری بات کو سمجھیں، ورنہ میں نے فوت ہو جانا ہے۔ قسم سے میں نے آپ کے پاس آ جانا ہے۔ اگر یہ جانور ایک بار اور میرے پاس آیا نا
تو وہ خدا سے دعائیں مانگتی بیڈ پر رکھے پیکٹ کو کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ یہ تو اتنی خوبصورت ہے، اللہ جی، کیا یہ میرے لیے ہے؟ وہ ایک بے حد حسین ساری باہر نکالتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ساری تو بہت دیکھی تھی، ٹی وی میں، ڈراموں میں، لیکن پہننے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے رک کر اپنے سامنے اسے رکھ کر دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں یہ پہنوں گی کیسے؟ گینگسٹر جی کے آنے سے پہلے وہ پریشانی سے سوچنے لگی تھی۔ اتنا مشکل نہیں ہے، میں پہن سکتی ہوں، اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ کپڑے ہی تو ہیں۔ وہ خوشی خوشی کپڑے پہننے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ایک تو اسے ساڑی پہننے کا شوق بہت تھا، اور دوسرا یہ انتہائی خوبصورت تھی، جسے وہ ابھی کے ابھی زیب تن کر لینا چاہتی تھی، یہ سوچے بنا کہ جو اس سے یہ ساری دے کر گیا ہے وہ کس مقصد سے دے کر گیا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ ایک لمحے کے لیے قائزان کی قربتوں کا خیال آیا تو اس کے گال دہکنے لگے تھے۔ ساری دنیا کی شادیاں ہوتی ہیں مرم بی بی، تمہاری شادی کوئی انوکھی نہیں ہے، اور جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم کوئی آسمان سے اتری پری نہیں ہو جس کا شوہر اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا تھا۔ ابھی 2 سال پہلے کی ہی تو بات تھی جب یہی ساری باتیں چھوٹی امی نے تمنا آپی سے کہی تھی۔ کہنے کو تو یہ باتیں اس کے سامنے کرنے والی نہیں تھی، لیکن پھر بھی چھوٹی امی نے کبھی اس چیز کا خیال نہیں رکھا تھا۔ اور پھر تمنا آپی کے خواب بھی تو ضرورت سے زیادہ ہی بڑے تھے۔ انہیں پڑھا لکھا ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے والا شوہر چاہیے تھا، کہاں انہیں ایک عام سے بینک میں نوکری کرنے والا شوہر ملا تھا۔ تمنا آپی کبھی بھی اس کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اس کا ایک بچہ پیدا کرنے کے باوجود بھی آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے تھے، اور وہ گھر چھوڑ چھاڑ کر آ جاتی تھی اپنے مائکے میں رہنے کے لیے۔ اور پھر چھوٹی امی کے الفاظ تو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ شوہر کو کس طرح باتوں میں الجھانا ہے، کس طرح اپنی انگلیوں پر نچانا ہے، ایسی ٹپس دیتی تھی کہ ساتھ والی چارپائی پر لیٹے ہوئے اس کے کان بھی لال ہو جاتے تھے۔ اور اب یہاں آ کر اس کے بھائی نے بھی تو کہہ دیا تھا کہ نفرت گنہگار سے نہیں بلکہ گناہ سے کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اس کا ایک امتحان ہو، اور اسے اپنے امتحان میں پاس ہونا تھا۔ شوہر کے ساتھ اچھے لمحات گزارنا کوئی گناہ نہیں تھا،
وہ اس کا شوہر تھا اور شوہر ہر شوہر کی طرح وہ بھی اس سے ایک اچھی بیوی بن کر رہنے کی امید رکھتا تھا۔ وہ اسے غلط چیزوں سے نکال کر صحیح کی طرف لانے میں بھی اپنی بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا تھا، اور جہاں تک بات اس کے حق کی تھی تو اس کا پیچھے ہٹنا بنتا نہیں تھا۔ فی الحال وہ اس سے محبت جتا رہا تھا، اتنے اچھے سے بات کر رہا تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ پیار سے رہے تو ممکن تھا کہ وہ اس کی باتوں کو سمجھ کر غلط راستہ چھوڑ دے۔ کسی کو صحیح راستے پر لانے سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں تھی، اور یہ انسان تو اس کا شوہر تھا۔ حالات کچھ بھی ہوں، معنی یہ بات رکھتی ہے کہ وہ شخص اس کی زندگی میں کیا بن کر آیا ہے۔ اس نے ساڑی پہن کر بلاؤز بھی پہن لیا تھا جو کافی چھوٹا تھا اور اس کی کمر کو کور نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے شرمندگی سی ہوئی تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ جلد بازی دکھا رہی تھی اور اب اس سے ساڑی کی سلوٹیں باندھنی بھی نہیں جا رہی تھی۔ یا اللہ، اس میں کیا الگ سے کوئی سائنس لگے گی؟ یہ کس طرح سے ہوگا؟ مجھ سے تو نہیں ہو رہا، یہاں اندر جگہ کم ہے۔ ایسا کرتی ہوں کہ باہر جا کر باندھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر آتی ہوئی ساڑی کو پوری طرح سے اٹھائے باہر آ کر آئینے کے سامنے رکی تھی تاکہ اسے سمجھ تو آئے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ہو گیا، اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ ساڑی کی سلوٹیں اکٹھی کرتے ہوئے اپنی ساڑی کے اندر ایڈجسٹ کر کے پرسکون ہو گئی تھی، اور پھر سامنے سے پلو اٹھا کر اس نے اوپر کندھے تک لے جاتے ہوئے ایک آخری نظر دیکھا تھا۔ وہ پرفیکٹ تیار تھی۔ بال کھول دوں یا بندھے رہنے دوں؟ بندھے ہی رہنے دیتی ہوں۔ کون سا میرے پاس فون ہے جو میں اپنی کوئی تصویر بنا سکوں گی؟ ہائے اللہ، میرا فون کدھر گیا؟ جب ان لوگوں نے مجھے اور بھائی کو اغوا کیا تھا تب تو میرا فون میرے پاس تھا، اس کے بعد کہاں غائب ہو گیا؟ کیا مجھے فون کے بارے میں گینگسٹر جی سے پوچھنا چاہیے؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا دروازہ تو اس نے اندر سے بند کیا تھا، تو یہ دروازہ کھل کیسے گیا؟ لیکن سامنے قائدین کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیسے کھلا۔ یقیناً اس کے پاس دروازہ کھولنے کی چابی ہوگی، آخر اسی کا تو کمرہ تھا۔ گینگسٹر جی، آپ آ گئے۔ میں نے آپ کی بھیجی ہوئی ساڑی پہن لی ہے، اس نے بڑی فرمانبرداری سے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بتایا تھا۔ جب
اگلے ہی لمحے اس کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس کی ساری اسی کے پیروں میں الجھ کر ساری سلوٹوں کو زمین پر گرا چکی تھی۔ وہ حیران اور پریشان زمین پر پڑی اپنی ساری کو دیکھ رہی تھی، جبکہ قائزان معبود سا ہو کر بس دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا کوئی نظارہ ملنے والا ہے، اس طرح کی امید تو وہ ہرگز اس معصوم لڑکی سے نہیں کر سکتا تھا۔ ہائے اللہ جی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ رونے جیسی شکل بناتی زمین پر بیٹھتے ہوئے سارا کپڑا اٹھا کر خود پر پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ قائزان وہیں کھڑا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں، جبکہ قائزان بالکل خاموش تھا۔ گینگسٹر جی، پلیز آپ اس طرف دیکھیں نا، وہ منت بھرے آواز میں بولی تھی۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا اگر اس نے چہرہ نہ پھیرا تو وہ بیٹھ کر رونا شروع کر دے گی، لیکن شاید اس کا کچھ اور ہی کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ قدم در قدم اس کے قریب آتے ہوئے اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ ساری کا کپڑا اپنے ساتھ لگائے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر پیچھے کی طرف اپنے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہی تھی چھپنے کی۔ قائزان بولا کچھ نہیں، بس اس کے پاس آتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھینچا۔ اس نے پوری شدت سے نفی میں سر ہلایا تھا، لیکن وہ اس سے بنا کچھ بولے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کر چکا تھا۔ ساری کا سارا کپڑا ایک بار پھر سے زمین بوس ہو چکا تھا، جبکہ وہ شدت سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، اس کی اگلی کارروائی کا انتظار کرنے لگی۔ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بیبی، آئی ایم یور ہسبینڈ، مجھے سب کچھ الاؤ ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کی ساری کو اس سے ذرا الگ کرتے ہوئے کپڑے کو ایک طرف پھینک چکا تھا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے ساری پہناؤں گا تو یہ سارے کام مجھ سے نہیں ہوتے، اور نہ ہی میں نے کسی سے ساری پہنانے کی ٹریننگ لی ہے۔ اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میرے سارے جذبات کو تم نے بڑے برے طریقے سے جگایا ہے مریم، سچ کہوں تو میں یوں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر اپنے ہوش گنوا بیٹھا ہوں۔ اب یہاں سے پیچھے ہٹا تو مر جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے تم مجھے مارنا ہرگز نہیں چاہو گی۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ سرگوشانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ میں گینگسٹر جی، میرا نام قائزان ہے، تم مجھے میرے نام سے بلا سکتی ہو۔
کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ شوہر کو اس کے پیشے کے لحاظ سے مخاطب کرنا چاہیے۔ اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتے ہوئے وہ اس کی گردن کو اپنے لمس سے مہکانے لگا تھا۔ اس کی ٹھنڈی گردن اس کے ہونٹوں کے لمس سے دہکنے لگی تھی، اور اب وہ آہستہ آہستہ گردن سے کندھے تک کا راستہ بنا رہا تھا۔ اس کے لب اس کی پوری گردن کو مہکا رہے تھے۔ اس کی شدت برا انداز وہ بند آنکھوں کے پیچھے محسوس کر رہی تھی۔ جب اس نے اس کی گردن کو پیچھے سے ہی اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا، اس کے انداز میں عجیب سی دیوانگی تھی۔ وہ جیسے برسوں سے پیاسا تھا اور اپنی پیاس اس کے لبوں کے جام سے مٹانا چاہتا تھا، لیکن اس کی سانسیں تھمنے لگی تھیں، اس کا دل دھڑکنا جیسے بھول گیا تھا۔ وہ اس کو اس سے دور کرنے کی جدوجہد کر رہی تھی، لیکن اس کا ہاتھ بری طرح اس کے ہاتھ میں قید تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کو اس کے گرد وہ حصار میں قید کر چکا تھا۔ وہ نہ جانے شدت کی کون سی تحریر رقم کرنا چاہتا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اگلے ہی لمحے پیچھے ہٹتی بیڈ پر جا گری تھی۔ وہ اتنی زیادہ گھبرا گئی تھی کہ بیڈ پر پڑے کمفرٹر کو ہی اس نے خود پر اوڑھ کر ایک نظر دروازے کی طرف سہمے ہوئے دیکھا تھا، ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سہم کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دروازے کی دستک پر تو اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو بس اس کی گھبراہٹ کو نوٹ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ وہ تھوڑا پریشان تھا اس کے پاس بیٹھا، جبکہ وہ خود بھی اپنی بوکھلاہٹ کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کی قربت کا ہی اثر تھا جو بس کسی بھی طرح اس کی پناہوں سے نکلنے کی راہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ریلیکس جانا، میرے پاس آنے پر اتنا گھبرا رہی ہو؟ میری جان، یہ تو شروعات ہے، ابھی تو بہت ساری منزلیں طے کرنی ہیں۔ ابھی تو تمہاری حالت اتنی خراب ہو رہی ہے، ساری زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ، اور سب سے پہلے یہ حسین رات جس میں ایک دوسرے کو بہت قریب سے جاننا ہے، سمجھنا ہے ہم نے۔ خود میں ہمت پیدا کرو۔ مجھ جیسے شخص کو برداشت کرنا آسان نہیں۔ وہ اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا ہلکا سا مسکرایا تھا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں کون ہے دروازے پر، وہ اس سے کہتے ہوئے دروازے کے پاس آ گیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ دروازے سے باہر نکل آیا تھا، کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا باہر کھڑے انسان کو اپنے کمرے کے اندر کے حالات بتانے کا۔ قائزان، کھانا تیار ہے، تم لے آؤ مریم کو تاکہ وہ بھی کھانا کھا لے۔ رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی وہ اسے
مرم کہتا تو کبھی بھابھی۔ خیر قائزان کو کوئی اعتراض نہ تھا، وہ اسے جو بھی کہہ کر پکارے۔ ہم بعد میں کھائیں گے، تم لوگ کھانا کھا لو، اور فی الحال ہم مصروف ہیں، دیکھنا کوئی اس طرف نہ آئے، نو ڈسٹربنس۔ اس نے بس اتنا کہہ کر دروازہ بند کرنا چاہا۔ کیا مرم نے تمہیں میرے بارے میں کچھ کہا ہے، کوئی شکایت وغیرہ کی ہے؟ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتا اس نے پوچھا تھا۔ ابھی تک تو نہیں، لیکن اگر اس نے کوئی شکایت کی تو تیار رہنا، کیونکہ اس کے معاملے میں کسی کو نہیں بخشوں گا، وہ کہہ کر دروازہ بند کر گیا تھا، جبکہ رسل کی جان سچ مچ میں مشکل میں پڑ گئی تھی۔ اب ٹھیک ہو تم؟ وہ واپس اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اب بھی ویسے ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جی، اس نے بڑی مشکل سے جواب دیا تھا۔ حالانکہ اس کے قریب بیٹھنے پر اس کی جان جا رہی تھی۔ میں نے رسل سے کہہ دیا ہے کہ ہم مصروف ہیں اور ہمیں تنگ نہ کیا جائے۔ ٹھیک کیا نا میں نے؟ بیکار میں وہ ہمارے رومانٹک مومنٹس سپوائل کریں، مجھے یہ بات برداشت نہیں۔ اس کے کندھے سے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے وہ اس کے مزید قریب ہونے لگا۔ مجھے زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے، وہ گھبراتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی، لیکن وہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ ہم ایک ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے مرم، میں مزید تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ لمحات میرے لیے عزیز ہیں، بہت خاص ہیں، جن لمحات میں تم میرے ساتھ ہو، میرے قریب ہو، میری باہوں میں ہو۔ میں ان لمحات کو اپنی تمام تر جذبات کے ساتھ محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ تم میرے ان مومنٹس کو سپوائل کرنا چاہو گی۔ اس کے کندھے سے بلاؤز سرکاتے ہوئے اس نے بڑی محبت سے اسے چوما تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہوئے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، جبکہ وہ نرمی سے اسے اپنی پناہوں میں لیتے، آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھتا، اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے ایک طرف پھینک چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کتنی ہی دیر۔ وہ اسے دیکھتا رہا تھا، جب اسے اپنے آس پاس وہ محسوس نہ ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ شرٹ لیس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر لینا چاہتی تھی، لیکن اس کے سینے سے شروع ہوتا وہ کٹ کا نشان اس کے پیٹ تک آ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھیں بند نہ کر سکی۔ اتنا لمبا کٹ کوئی بھلا اسے کیسے دے سکتا تھا؟ وہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ آہستہ سے اس کے اوپر جھک گیا۔
اس طرح سے مجھے مت دیکھو مرم، میرا جسم ایسے زخموں سے بھرا پڑا ہے اور میری زندگی بھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری زندگی میں ان سارے زخموں پر مرہم کا کام کرو گی، بنو گی نا؟ میرے ہر درد کی دعا کرو گی نا؟ مجھ سے ایسی محبت جو کبھی کسی نے نہیں کی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر جا بجا اس کے چہرے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر رہا تھا، جبکہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کر پائی تھی۔ اس کا جسم سچ مچ میں زخموں سے بھرا ہوا تھا، جب اچانک ہی اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا اور پھر آہستہ آہستہ اس زخم کو چھوتے ہوئے اس کا ہاتھ اس کے پیٹ تک آیا تھا۔ اس کے انداز پر وہ مسکرایا۔ شاید وہ حیران تھی کہ اتنا بڑا زخم کھا کر وہ زندہ کیسے بچ گیا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی محبت کی داستان رقم کرنے لگا تھا۔ اس کے انداز میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں تھی، بلکہ وہ تو بھرپور محبت حق سے جتا رہا تھا۔ شاید اسے نرمی کرنا آتا نہیں تھا۔ کسی عورت کے ساتھ محبت بھرے لمحات کس طرح گزارے جاتے ہیں، اس چیز کا شاید اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ تبھی تو وہ اس کے مہکتے وجود کو اپنی باہوں میں قید کیے اس کی رعنائیوں میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کی باہوں سے آزاد ہونا چاہتی تھی، اس کی قربتوں سے دور ہونا چاہتی تھی، لیکن شاید اب یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کی ایک ایک سانس کو وہ قید کر چکا تھا اور وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ بس اسے خود میں قید کیے اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ وہ اس کی تھی اور اس کی ہو رہی تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ مریم کو اس کے ساتھ ہر طرح سے کمپرومائز کرنا تھا، اسے قائزان کو قائزان کے روپ میں قبول کرنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کوئی جھوٹا تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ جیسا تھا، جو تھا، اس کے سامنے تھا۔ اس کے لبوں پر، اس کے سینے پر، اس کی گردن پر جا بجا وہ اپنی محبتوں کے نشان چھوڑ چکا تھا۔ وہ اس کے انگ انگ میں اپنی محبت اڈھیلتا چلا جا رہا تھا، جبکہ مریم اس کی باہوں میں خود کو بے بس محسوس کرتی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی۔ مزاحمت کی کوئی گنجائش اس نے چھوڑی ہی نہیں تھی، بس وہ اس کی تھی اور اس نے اس بات پر مہر لگا دی تھی۔ سو گائز، آئی تھنک یہ موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ تھی اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی لگ ہی رہا ہوگا۔ تو جناب پھر دیر نہ کرتے ہوئے جلدی سے لائک کر دیں ہماری آج کی ایپیسوڈ کو، تاکہ آگے بھی آپ کو ایسی ہی رومانٹک ایپیسوڈز پڑھنے کو مل سکے۔ اس ایپیسوڈ پہ بھائی مجھے چاہیے 1200 لائک، آپ پہلے بھی دے چکے ہو تو میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ ہیں آپ کے لیے۔ آپ لوگ اتنا تو کر ہی سکتے ہو یار اپنی رائٹر کے لیے۔ آپ کو میں 2 بجے تک ایپیسوڈیں دیتی ہوں، مجھے 1200 لائک چاہیے، یاد رکھنا بس، ورنہ میری طرف سے آپ کٹی پکی کر لو۔
تو یہ تھی آپ لوگوں کی سرپرائز ایپیسوڈ، جو کہ بیچ سے ایک دن ایپیسوڈ مس ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ میں کسی دن سرپرائز دے دوں گی۔ تو ابھی وہ جو مس والی ایپیسوڈ تھی وہ ختم ہو گئی ہے، آج 18 تاریخ ہے اور 1 سے لے کر 18 تک ہو گئی 18 قسطیں پوری۔ تو اب آگے ہم پھر سے سنگل ہی ایپیسوڈ سٹارٹ کریں گے۔ اور آپ کو ایک اور بیڈ نیوز سنا دیتی ہوں، 22-23 کو میرا یونیورسٹی دوبارہ سے اوپن ہو چکی ہے، اور بس آپ لوگ دعا کریں کہ آپ کی رائٹر وہ بھی کر ہی لے یار۔ پتہ نہیں میں نے کیوں ہی ایڈمیشن لے لیا، اب میں قسم سے بڑی تپ گئی ہوں، میرا دل نہیں کرتا جانے کا، صبح اٹھنے کا۔ اور باقی یار پاکستان میں یونیورسٹیوں کی ٹائمنگ بہت اچھی ہے، ہماری 9 بجے شروع ہو جاتی ہے جیسے اسکول کا ٹائم ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، زندگی ہے، چلتی ہے۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔